بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 6، صفحہ نمبر 56۔ اچھی اور بری صحبت۔ حمید اور رشید مدرسہ میں آئے تو حمید کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی اور رشید کے کپڑوں میں جگہ جگہ سیاہی کے دھبے تھے اور ان میں کہیں کہیں چھید بھی ہو گئے تھے۔ لڑکوں نے حمید سے کہا، آج تو آپ خوشبو لگا کر آئے ہیں۔ حمید: خوشبو تو نہیں لگائی، میں حنیف صاحب کی دکان پر گیا تھا جو عطر بیچتے ہیں، ان کے یہاں بڑھیا قسم کا نفیس عطر آیا ہے، وہ شیشیوں میں عطر بھر رہے تھے، میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، میرے کپڑوں میں بھی عطر بس گیا۔ رشید: جب استاد صاحب کے سامنے حاضر ہوا، اس کے کپڑوں پر سیاہی کے دھبے دیکھ کر استاد صاحب نے فرمایا، میاں رشید، یہ دھبے کیسے ہیں اور کپڑوں میں یہ چھید کیسے ہو گئے ہیں؟ رشید نے عرض کیا، میں ایک لوہار کی دکان پر بیٹھ گیا تھا، وہاں کوئلے پڑے ہوئے تھے اور بھٹی دہکائی جا رہی تھی، کوئلوں کی گرد کپڑوں پر پڑ گئی اور ایک کوئلہ بھٹی میں پڑ کر ایسا چٹکا کہ اس کے پتنگے میرے کپڑوں پر آئے، جس سے کپڑوں میں چھید ہو گئے۔ پس دیکھو، جیسے عطر کی شیشیوں اور لوہار کی بھٹی کا اثر کپڑوں پر پڑتا ہے، ایسے ہی اچھے اور برے آدمیوں کے پاس بیٹھنے کا اثر دل پر اور عادتوں اور خصلتوں پر پڑتا ہے۔ اچھے آدمیوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھی باتیں سنو گے، اچھی باتیں سیکھو گے، اچھی عادتیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، اور برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بری باتیں سیکھو گے، بری خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی اور تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے، پس پہلے سوچ لو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اچھی اور بری صحبتوں کی مثال دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہم نشین گویا مشک فروش ہے، ممکن ہے وہ تمہیں مشک بخش دے یا تم اس سے خرید لو، ورنہ کم از کم مشک کی خوشبو تو تمہارے دماغ کو معطر کر ہی دے گی۔ اور برا ساتھی ایسا ہے جیسے کوئی بھٹی دہکانے والا، ممکن ہے بھٹی کے پتنگے تمہارے کپڑوں پر آ پڑیں، جس سے تمہارے کپڑے جل جائیں، ورنہ یہ تو ضرور ہوگا کہ دھواں، گرد اور بدبو تمہارے بدن، کپڑوں اور دماغ کو خراب کریں گے۔ پس دیکھو، تم ایسے لڑکوں کے پاس بیٹھو جو سمجھدار ہوں، لکھنے پڑھنے کے شوقین ہوں، نماز کے پابند ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوں، سلیقہ مند، باادب، تمیز دار ہوں، صاف ستھرے رہتے ہوں، لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہوں، بدنام نہ ہوں۔ شریر لڑکے جو بیہودہ بکواس کرتے رہتے ہوں، گالی گلوچ کی ان کو عادت ہو، بے نمازی، بدشوق اور کھلاڑی ہوں، پتنگ اڑانے، گولیوں سے کھیلنے یا تاش چوسر وغیرہ کے شوقین ہوں، ایسے لڑکوں کے پاس کھڑے بھی
مت ہو۔ یہ لڑکے برے ہیں، بدنام ہیں، ان کی بری خصلتیں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی برے ہو جاؤ گے، اور اگر بالفرض تم برے نہ بھی ہوئے تو بدنام تو ضرور ہو جاؤ گے۔ لوگ تمہیں بھی برا لڑکا سمجھنے لگیں گے۔ جس طرح برائی سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہی بدنامی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تہمت اور بدنامی کا خطرہ ہو اس کے پاس بھی مت جاؤ۔ سوالات: کیسے لڑکوں کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ کیسے لڑکوں کے پاس نہ بیٹھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ہمنشین کی کیا مثال دی ہے؟ بدنامی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ بدنامی کے موقعوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے؟